نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم فوراً اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی میں سے تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ان آیات مبارکہ میں جمعہ کے متعلق اللہ پاک نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم وجوبی ہے، دوسرا استحبابی ہے۔ وجوبی حکم یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تمام مشاغل چھوڑ کر نماز اور خطبہ سننے کے لیے مسجد کی طرف چل دینا یہ واجب ہے۔ سستی کرنے والا گناہگار ہوگا، البتہ جمعہ کی تیاری میں مشغول ہونا یہ جائز ہے۔ دوسرا استحبابی حکم یہ ہے کہ جب بندہ نماز جمعہ سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جو کرنا چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کاروبار کرنا چاہے کاروبار بھی کر سکتا ہے، مگر ساتھ ہی اللہ کا ذکر بھی چلتا رہے، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب اس اذان سے مراد پہلی اذان ہے، کیونکہ پہلی اذان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ دوسری اذان تو حاضرین کو خطیب کی آمد کی اطلاع کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلی اذان جب جمعہ کی آ جائے، پہلی اذان کے بعد کاروبار چھوڑ دینا، دکانیں بند کر دینا، دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ دینا یہ ضروری اور واجب ہے۔ تمام مشاغل کو چھوڑ کر فوراً اللہ کے گھر کی طرف چل دینا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو تم فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی میں سے تلاش کرو، یعنی کاروبار شروع کر دو۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ کاروبار میں احکام شرع کا خیال رکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ دکانداری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور تجارت کرتے وقت گاہک کو جھوٹ نہیں بولتا، آنے والے گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، وزن میں کمی نہیں کرتا، گڑبڑ نہیں کرتا، تو تجارت کرتے ہوئے احکام شرع کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب جمعۃ المبارک کے کچھ مسنون اعمال ہیں۔ پہلا مسنون عمل مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ مسواک کے جہاں دیگر فوائد ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے تو جب یہ اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ مسواک کا خاص خیال فرمائیں۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، عمدہ کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا یہ بھی سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان سفید لباس کا استعمال فرمائے، اور اسی طرح تیل اور خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو خوب زینت اختیار کر کے آؤ، اچھے لباس پہن کے آؤ اور خوشبو لگا کے آؤ، خوب زینت اختیار کر کے آؤ۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں
جب ہمیں کوئی دوست بلاتا ہے تو ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہمارا اچھا دوست ہو، عزیز ہو، تو ہم اپنی ٹھاٹ باٹ اچھی کرتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے ہیں۔ تو جب میں نے اور آپ نے اللہ کے گھر مسجد میں آنا ہے، تھوڑا سا استحضار ہو کہ میں کس دربار میں جا رہا ہوں اور کس کی دربار میں جا رہا ہوں۔ اللہ کا گھر مسجد سب سے پاکیزہ گھر ہے اور سب سے بڑا گھر ہے، اور اللہ کی ذات بھی سب سے بڑی ذات ہے۔ جب میں نے اور آپ نے مسجد میں آنا ہے تو اچھے کپڑے پہن کر آنا ہے، خوشبو لگا کر آنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وجہ سے خوب زینت اختیار کر کے ہیں۔ آگے فرمایا کہ مسجد جلدی پہنچنا یہ بھی مستقل سنت ہے، اور خطیب کے قریب بیٹھنا یہ بھی مستقل سنت ہے۔ سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، جو بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر اس ہفتہ میں دجال کا فتنہ بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے جو سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام فرمائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جمعہ کے دن 2 گھڑی ایسی ہیں کہ اس میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پہلی گھڑی جب خطیب پہلا خطبہ دے کر دوسرے خطبے کی انتظار کے لیے جو تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اس موقع پر اس گھڑی اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مغرب سے پہلے، مغرب سے 10-15 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں کی جانے والی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ان مسنون اعمال کا خاص خیال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔